پاکستان کے شہر لاہور اور بھارت کے دارالحکومت دہلی ان دنوں شدید اسموک کا شکار ہیں جو نہ صرف لوگوں کی صحت بلکہ زندگی کے مختلف پہلوؤں کو بھی متاثر کر رہا ہے۔ لاہور میں اسموک کی شدت نے ایئر کوالٹی انڈیکس کو 1000 سے اوپر پہنچا دیا ہے جو انسانی صحت کے لیے انتہائی خطرناک سطح ہے۔ دونوں ممالک میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسموک کا ذمہ دار بھارتی پنجاب کو قرار دیا جا رہا ہے، جہاں فصلوں کی باقیات کو جلانے کے عمل کو ہم دیکھ رہے ہیں، اس وجہ سے دھوئیں اور آلودگی کے جو ذرات ہیں وہ فضا میں شامل ہو کر سانس لینا مشکل بنا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے حالیہ تقریب میں اس بات کا اظہار کیا کہ وہ بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو ایک خط لکھ کر اسموک کے مسئلے پر بات چیت کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ صرف سیاسی نہیں بلکہ انسانی ہے اور اس کے حل کے لیے پاک بھارت ڈپلومیسی کی ضرورت ہے۔ ان کے مطابق دونوں ممالک کو مل کر اس مسئلے کا حل تلاش کرنا ہوگا تاکہ سرحد کے دونوں اطراف کے لوگوں کو صحت مند ماحول فراہم کیا جا سکے۔ دوسری جانب بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھگوت مان نے مریم نواز کے خط لکھنے کے اندیے پر رد عمل دیتے ہوئے سوشل میڈیا پر کہا کہ پاکستانی پنجاب کی وزیر اعلیٰ کہتی ہیں کہ میں خط لکھوں گی آپ کا دھواں لاہور آتا ہے، دوسری جانب دلی والے کہتے ہیں کہ تمہارا دھواں دلی آتا ہے، تو کیا ہمارا دھواں چکر لگاتا رہتا ہے؟ تو اس طرح کی نان سیریس سٹیٹمنٹ بھی سامنے آ رہی ہیں۔ ماہرین کے مطابق بھارتی پنجاب اور ہریانہ میں چاول کی فصل کی کٹائی کے بعد اکثر کسان زمین کو اگلی فصل کے لیے تیار کرنے کے لیے باقیات کو آگ لگا دیتے ہیں۔ اس عمل کے باعث دھواں فضا میں پھیل کر آلودگی کا باعث بنتا ہے۔ بھارتی ماہرین کا کہنا ہے کہ اسموک کا مسئلہ صرف بھارت میں ہونے والی فصلوں کی کٹائی سے نہیں بلکہ صنعتی اخراج اور گاڑیوں سے نکلنے والے دھوئیں کی وجہ سے بھی ہے۔ پاکستانی حکام کا موقف ہے کہ امریکہ کی خلائی ایجنسی ناسا کے سیٹلائٹ ڈیٹا اور موسمیاتی اعداد و شمار سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بھارتی پنجاب سے آنے والا دھواں لاہور اور اس کے گرد و نواح میں اسموک کا سبب بنتا ہے۔ تاہم بھارتی پنجاب زرعی یونیورسٹی کے ماہرین کے مطابق آلودگی کے ذرات کی ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل و حرکت کے لیے ہوا کی رفتار کا 6 کلومیٹر فی گھنٹہ سے زیادہ ہونا ضروری ہے۔ اس کے برعکس اکتوبر اور نومبر کے دوران بھارتی پنجاب میں ہوا کی رفتار عموماً کم رہتی ہے، جس کی بنا پر آلودگی کے ذرات لمبے فاصلے تک منتقل نہیں ہو سکتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف پاکستانی ماہرین کا بھی موقف ہے کہ جب مشرق سے ہوا چلتی ہے تو یہ آلودہ ذرات پاکستانی علاقے میں آ کر پھیل جاتے ہیں، جس سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاہور میں AQI کی سطح بڑھ جاتی ہے۔ بہرحال پاکستان وہ پہلا ملک نہیں ہے جہاں اسموک کا مسئلہ اس قدر شدت اختیار کر چکا ہے، بلکہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ 2 ترقی یافتہ ممالک کے دارالحکومت بھی اسموک کی لپیٹ میں رہے ہیں اور اس سے نکلنے میں انہیں برسوں لگے ہیں۔ دنیا کے دیگر شہروں جیسے کہ لندن کی بات کر لیں یا بیجنگ کی بات کر لیں، انہوں نے اسموک سے نمٹنے کے لیے سخت اقدامات کیے۔ لندن نے 1952 کی گریٹ اسموک کے بعد کلین ایئر ایکٹ پاس کیا اور دھواں پھیلانے والے صنعتی اور گھریلو ایندھن کو کنٹرول کیا۔ بیجنگ نے الٹرا لو ایمیشن زونز کا نفاذ کیا اور اس کی خلاف ورزی پر بھاری جرمانے عائد کیے گئے۔ یہ دونوں مثالیں میں بتاتی ہیں کہ کس طرح سے حکومتی اقدامات سے اسموک پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ آخر میں اسموک کہاں سے آ رہی ہے، کیسے پیدا ہو رہی ہے، اس اہم مسئلے کو سمجھنے کے لیے ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے معروف ماہر ماحولیات ڈاکٹر شفیق احمد کمبو صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ نہ ادھر والے پنجاب والے مان رہے ہیں نہ ادھر والے پنجاب والے مان رہے ہیں، جو اسٹیٹمنٹ ہم دیکھ رہے ہیں، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے پھر اصل میں ذمہ دار کون ہے اس کا؟ کیسے یہ اسموک بن رہی ہے؟ دیکھیں یہ اسموک جو ہے یہ بالکل آپ نے صحیح کہا، فی الحال بلیم گیم ہے دونوں سائیڈوں سے، بلکہ ہر سائیڈ سے بلیم گیم ہے۔ ود ان کنٹری بھی بلیم گیم ہے، آؤٹ آف کنٹری وہاں سے وہ کہہ رہے ہیں یہ ٹرانس باؤنڈری ونٹر اسموک جو ہے یہ پاکستان ہمیں جو ہے امپورٹ کر رہا ہے، ہم کہہ رہے ہیں نہیں آپ ہمیں امپورٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ایک بلیم گیم کی ساری کھیل ہے میرے خیال میں بڑی، میں جیسے مریم صاحب نے بالکل کہا، بالکل صحیح انہوں نے کہا کہ انسانی مسئلہ ہے، اس کو سیاسی نہ بنایا جائے۔ تو یہ میرے خیال میں یہ ہیومن ایکشنز کے نتیجے میں جنم لینے والا ایک عمل ہے، اور چونکہ اس کے ساتھ ایک موسمی جو ہے جو ایک فنامنن ہے اس کے ساتھ یہ مرج کر جاتا ہے۔ انسان بڑے پیمانے پہ ایسی فضائی آلودگیاں خارج کرتے ہیں جو کہ گرمیوں کے موسم میں تو ہوا میں ان کو ڈیفیوز ہو جاتے ہیں، ٹھنڈی ہوا کے نیچے ہوا گرم ہوتی ہے وہ اوپر اٹھ جاتی ہیں اور ٹھنڈی ہوا میں جا کے ڈیفیوز ہو جاتی ہیں۔ سردیوں میں یہ جو مہینے ہیں اس میں ایک اور انوائرمنٹل فنامنن جس کو ہم ٹیمپریچر انورژن کہتے ہیں وہ شروع ہو جاتا ہے۔ گراؤنڈ لیول پہ ہوا ٹھنڈی ہو جاتی ہے جبکہ اس کے اوپر ایک گرم ہوا کی لہر ہوتی ہے اور اس سے بھی اوپر ایک کولڈ ہوا کی لہر ہوتی ہے، تو وہ گرم ہوا کی لہر دبا کے رکھتی ہے اس ٹھنڈی گراؤنڈ لیول کی ہوا کو، جس کے اندر جتنے پلوٹنٹس ہم ان 4 مہینوں میں خارج کریں گے وہ سارے کے سارے وہ یہاں پہ جڑ جائیں گے کس کے ساتھ، یہ جو نمی ہے ان دنوں ہوا میں جس کو فاگ کہتے ہیں، فاگ اور اسموک مل کے اسموک بنائیں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا یعنی کہ یہ پھر کانسیپٹ جو ہم سوشل میڈیا پر پھر دیکھتے ہیں وہ آپ کلیئر بھی ہو رہا ہے آج، کیونکہ یہی سننے میں آ رہا تھا کہ جی اگر ایسا ہو ہماری
گاڑیوں سے اتنا دھواں نکل رہا ہو, ہماری انڈسٹری سے اتنا دھواں نکل, پھر گرمیوں میں بھی ایسے ہی ہو, تو پھر یہ ریزن ہے کہ ہوا کا جو ایک گرم یا سرد ہوا کا ایک پیٹرن ہے, اس کی وجہ سے ہمیں اس موسم میں یہ دیکھنا پڑ رہا ہے. انورژن. ٹھیک ہے. اچھا, آپ نے پالیٹکس کی بات کی ہے کہ پالیٹکس پھر اس حوالے سے نہیں کرنی چاہیے. آؤٹ آف کنٹری بھی ہم نے دیکھ لیا, جس طرح سے اسٹیٹمنٹ ابھی سامنے آئی کراس دا بارڈر, بھارتی وزیر اعلیٰ کی جو اسٹیٹمنٹ ہے بھگوت مان کی, لیکن جو بلاول نے اسٹیٹمنٹ دی ہے وہ بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ تھوڑی سی امیچور ہے کہ جی پنجاب والے کراچی میں آ جائیں, ہم نے یہاں سب کچھ ٹھیک رکھا ہوا ہے. تو کراچی بھی پچھلے دنوں میں نمبر 1 پہ رہا تھا, ایئر کوالٹی انڈیکس وہاں پہ بھی خراب رہا تھا. دیکھیے کراچی جو ہے وہاں کی حکومت نے کیا ایکشنز لیے ہیں اس پہ تو میں کمنٹ نہیں کروں گا, لیکن ہمیں تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ لاہور اور دلی ہو گیا, ملتان ہو گیا, یہاں پہ کیوں ہے, اور کراچی میں ایئر کوالٹی لیول نسبتاً کیوں بہتر ہوتا ہے. کراچی میں اگر آج بھی آپ دیکھیں تو موسم گرم ہے لاہور کے نسبت, اور ان کے تو وہاں پہ گراؤنڈ لیول ایئر ابھی اتنی ٹھنڈی نہیں ہوئی کہ وہ پلوٹنٹس کو اپنے اندر ٹریپ کر سکے. دوستوں میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ بلاول نے اس گرمی کو برقرار رکھنے کے لیے ایسا کیا ہے جو وہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر آ جائیں. وہ میرے خیال میں پولیٹیکل سکورنگ ہے, ادروائز اس میں حقیقت نہیں ہے. پھر کراچی میں ہوائیں چلتی ہیں سمندر کی طرف سے, تو وہ ان پلوٹنٹس کو ہوا اپنے ساتھ لے جاتی ہے, پھر گرم ہوا ان کو اوپر اٹھا دیتی ہے, تو اس لیے وہاں پہ لاہور اور دلی اور ملتان کے مقابلے میں نسبتاً ایئر کوالٹی لیول بہتر رہتا ہے. تو اس میں کوئی کمال میرے خیال میں حکومتی ایکشنز کا نہیں ہے, یہ بیسیکلی وہاں کی انوائرمنٹل جو ریئلٹیز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں کمپیئر ٹو اس حصے سے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ ایک ذرا چیز کلیئر کیجیے گا, یہ ہم تقریباً 2016 سے فیس کر رہے ہیں یہ اسموک کا یہ معاملہ, اس سے پہلے بھی شاید فصلوں کی جو باقیات تھی ان کو جلایا جاتا تھا, ایک دم سے یہ کیوں بڑھ گیا؟ اور جو اگر صرف اسپیسیفکلی ہم بات کریں کہ فصلوں کی باقیات کو جلانے سے یہ زیادہ ہو رہا ہے, تو وہ کتنا پرسنٹیج اس میں اضافہ آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ تو جو یہ سوشل میڈیا پہ بھی ہم ایک فیکٹس دیکھ رہے ہیں نا, اول تو اس کی کوئی سائنٹیفک جو ہے ان کی بیکنگ نہیں ہے کہ جی یہ واقعی ہی اتنے پرسنٹ ٹرانسپورٹ سے, کسی نے آج تک ایسا ڈیٹا ہمارے پاس ہے ہی نہیں کہ اتنے پرسنٹ ٹرانسپورٹ نے خارج کیا, اتنا فصلوں کی باقیات سے, اتنا کوڑے کرکٹ کو جلانے سے, ایسا کوئی ڈیٹا ہمارے پاس ہے نہیں. دوسرا آپ نے جو یہ سوال کیا ہے کہ ماضی میں بھی یہ فصلوں کو آگ لگتی تھی, تو یہ بالکل لگتی تھی, اور دوسرے پلوٹنٹس بھی ایگزسٹ کرتے تھے, ٹیمپریچر انورژن بھی ہوتا تھا, لیکن ماضی میں کلائمیٹ چینج جیسی آفت نہیں آئی تھی جس کی وجہ سے نیچرلی ویدر پیٹرنز اپنے ایکشن میں رہتے تھے, اور ان مہینوں میں بھی ٹیمپریچر انورژن کے مہینوں میں بھی گاہے بگاہے بارشیں ہوتی رہتی تھی, لہٰذا جتنے پلوٹنٹس کا اخراج ہوتا تھا یا اسموگ بنتی تھی وہ وائپ آؤٹ ہو کے زمین میں گرتی رہتی تھی. تو اس وقت جو ہے ماضی کے مقابلے میں صورتحال مختلف اس لیے ہو گئی کہ بارش نہیں ہو رہی, بارش جو نہیں ہو رہی کلائمیٹ چینج کی وجہ سے. انسانوں نے اتنی گرین ہاؤس گیسز اس کرۂ ارض میں خارج کر دی ہیں کہ انہوں نے اس سیارے کو ایک بخار کی کیفیت میں مبتلا کر دیا, گلوبل وارمنگ. اب 40-50 سال سے گلوبل وارمنگ مسلسل رہنے سے ٹیمپریچر اس کرۂ ارض کا, اس سیارے کا 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ کے قریب بڑھ چکا ہے, تو حالت بخار میں ہے. تو ایونچولی بخار میں جیسے انسان جو ہے وہ مختلف جو ہے اس پہ بہیو ڈفرینٹ کرتا ہے, تو سیارہ مختلف بہیو کر رہا ہے اس وقت. تو اس لیے اس کو ہمیں اس طرح سے سمجھنا چاہیے کہ ماضی میں بھی تو سب پلوٹنٹس تھے تو وہاں بارشیں ہو جاتی تھی, اب بارشیں نہ ہونے کی وجہ اس سیارے کے میں کلائمیٹ چینج کی رہی. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور بڑی اہم کانفرنس جو اس وقت آذربائیجان میں بھی ہوئی ہے اس پر بھی میں بات کروں گا, اس سے پہلے صرف مجھے کنفرم کیجیے گا, جیسے آپ نے کہا کہ بارش اس کا ایک بڑا اچھا سبسٹیٹیوٹ ہے کہ وہ اسموک کو کلیئر کر دے گا. یہ جو آرٹیفیشل رین کی بات کی جاتی ہے, پچھلے سال بھی ہم نے دیکھا, ہم نے اس پر کافی پروگرامز بھی کیے تھے, لاسٹ ایئر بھی آرٹیفیشل رین کی گئی تھی, اس کا اثر صرف 2 دن رہا تھا, تو اس بار بھی پھر کچھ ایسا ہی ہوگا, اس کا بھی اس کا مطلب کوئی فائدہ نہیں ایسے ہی ہے. دیکھیں ان مہینوں میں جو ہم بارش نہیں ہو رہی تو ایونچولی ہمیں جو ہے کلاؤڈ سیڈنگ کی طرف جانا پڑ رہا ہے, بٹ دس از ناٹ اے سلوشن. یہ ایک مینجمنٹ تو ہے وقتی طور پہ پلوٹنٹس کو نیچے بٹھانے کی, یا اسکولوں میں چھٹیاں کر دیں, یا آپ اسکولوں کی ٹائمنگز چینج کر دیں, کسی طریقے سے ان کے اخراج کو کم کر دیا جائے یا وائپ آؤٹ کر دیا جائے. حل اس کا وہی ہے کہ ہم نے زمین سے ان کے اخراج کو کم سے کم سطح پہ لے کے آنا ہے. یہ حل کوئی نہیں ہے کلاؤڈ سیڈنگ, یہ 1-2 دن کا ہے, پھر انسان نیچے سے خارج کیے جا رہے ہیں, تو ایونچولی وہ اس کے فاگ کے ساتھ مل کے یہ اسی طرح سے برقرار. اور اس میں ایک چیز ایڈ کیجیے گا کلاؤڈ سیڈنگ کے حوالے سے, پھر یہ بھی کچھ تھیوریز ہیں کہ پھر جو کیمیکل ہے وہ بھی پھر ہمارے لیے بہت زیادہ ڈینجرس ہے. جی ایگزیکٹلی. دیکھیں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ اتنی سمپل نہیں ہے اسموگ کہ آپ صرف اس کو صنعتوں کے دھوئیں تک لے جائیں یا اس کو آپ دھند کے ساتھ ملا دیں, ایسے نہیں ہے. انڈسٹری میں چونکہ ہمارے یہاں مال پریکٹسز ہیں, انڈسٹری کے اندر ٹرانسپورٹ کے اندر ہمارے پاس ایمیشن کنٹرول سسٹم ہی نہیں ایگزسٹ نہیں کرتا, اور انڈسٹریل پروسیسز کے نتیجے میں بڑے شہروں کے گرد گرد جو انڈسٹریل یونٹ ہیں وہ بڑے پیمانے پہ جو ہیں وہ خارج کرتے ہیں, گیسز خارج کرتے ہیں اور ٹاکسک میٹلز خارج کرتے ہیں, ٹھیک ہے, جس میں آپ کے پلاٹینیم سے لے کے لیڈ سے لے کے مرکری سے لے کے یہ ہوا میں خارج ہوتی ہیں اور اسی اسموگ کا حصہ بن جاتی ہیں. میں اور آپ جب اس میں سانس لیتے ہیں تو وہ ہمارے خون کے اندر جا کے جو ہم یہ کہہ رہے ہیں کینسر, یا آپ کے خود وزیر اعلیٰ نے ایڈمٹ کیا ہے کہ یہ کووڈ سے بری جو ہے ایک وبا
ہے اور یہ کینسر کا باعث بن رہی ہے. تو یہ جو ینگ ایجز میں ہم کینسرز دیکھ رہے ہیں, کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز دیکھ رہے ہیں, دیز آر دا لانگ ٹرم امپیکٹس آف جو کہ ہماری آنے والی جنریشن پر بھی اور obviously موجودہ جنریشن پہ بھی ہوگا, جس کا ریسرچ میں بھی آیا کہ 4 سال 8 مہینے ہماری جو ایوریج ایج ہے وہ کم بھی ہوگی. لاہور کے رہنے ٹھیک ہو گیا. اچھا اب آ جاتے ہیں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جو ہم ایک کانفرنس ہم دیکھ رہے ہیں آذربائیجان میں, اس پہ میں چاہوں گا آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ وہاں پر ایک مؤثر ورکنگ ہو رہی ہے, کلائمیٹ فائنانس اتنا مل سکے گا ایسے کنٹریز کو جو سب سے زیادہ متاثر ہوئے, جن میں پاکستان آئی گے سر فہرست ہے؟ دیکھیں پچھلے کچھ سالوں سے یہ جو ہم لو ایمیٹنگ کنٹریز ہیں, گرین ہاؤس گیسز جو لو ایمٹ کرتے ہیں, گلوبل ساؤتھ میں رہنے والے جو ہم ڈیولپنگ کنٹریز ہیں, ہم نے اپنا مقدمہ کانفرنس آف پارٹیز کے اس پلیٹ فارم پہ بڑا افیکٹولی جو ہے ہم نے پریزنٹ کیا, اور اس میں میں کریڈٹ دوں گا بلاول بھٹو زرداری نے اور شیری رحمان نے 2022 کے سیلاب کے بعد شرم الشیخ میں بہت اچھے طریقے سے مقدمہ پیش کیا, اور ایونچولی امیر ملکوں کو ہم نے قائل کیا کہ وہ ایک لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ بنا کے اس میں سالانہ $100 ارب ڈالیں, تاکہ غریب ملکوں میں جب ایسی آفتیں آئیں تو ہمارے پاس تو کیپیسٹی نہیں ہے, ہمیں ٹیکنالوجی دیں, ہمیں پیسے دیں, تاکہ ہم ان کی طرف سے لائی گئی یہ آفت. کلائمیٹ چینج غریب ملک نہیں لے کر آئے, ہم تو گرین ہاؤس گیسز ایمٹ ہی نہیں کرتے. تو ہم نے کلائمیٹ جسٹس کا نیریٹو اتنا اسٹرانگ نیریٹو جو ہے وہ بلڈ کر دیا ہے کہ اس وقت امیر جو ملک ہیں وہ واقعی جو ہے ڈیولپنگ کنٹریز کی ہیلپ کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس دفعہ جو یہ باکو میں کانفرنس ہو رہی ہے 22 نومبر تک جاری ہے, اس میں کلائمیٹ فائنانس وہ ڈیولپنگ کنٹری سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم آپ کی کیسے مدد کریں. تو میرے خیال میں جو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جس ایجنڈے کو ہمیں وہاں پہ لے جا کے, اگرچہ ہمارے بیوروکریٹس نے پہلے سے بنا لیا ہوگا, لیکن اگر ہم ان لوگوں کو یہ ریلائز کروا دیں کہ ہمارے پاس جو ایگزسٹنگ ٹرانسپورٹ پیٹرنز ہیں اس کے ساتھ ہم یہاں پہ نہ اسموگ کا خاتمہ کر سکتے ہیں نہ گرین ہاؤس گیسز کے, لہٰذا ہمیں ایسے بلا سود قرضے پرووائڈ کیے جائیں تاکہ ہم اپنے تمام پرانی ایک بینچ مارک طے کر لیں کہ 2000 سے پہلے والی تمام بسیں ٹرک آبسلیٹ ہو چکے ہیں, جو اسکریپ ہو چکے ہیں, ان سے ہم واپس لے کے ان کو دے کے اور ان کو. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, انفارچونیٹلی یہ ٹاپک ایسا ہے کہ اس پر ہمیں کافی وقت درکار تھا, لیکن آج ہمارے پاس وقت ذرا کم ہے. انشاءاللہ دوبارہ بھی آپ کو پروگرام میں دعوت دیں گے.